باتیں آ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں جو گستاخیاں کی انڈیا پاکستان کے بڑے علماء نے، اور ان کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ عشق رسول کے دعوے الاپ رہے ہیں وہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ ان کے بزرگ کیا کر کے گئے۔ اور میں پھر اس ویڈیو کی وساطت سے بالکل 100% انڈورس کرتا ہوں آمزہ بریلوی صاحب نے جو 1905 میں حسام الحرمین لکھ کر علماء دیوبند کی گستاخانہ عبارتوں پر جو کفر کے فتوے لگائے وہ بالکل ٹھیک تھے، اور بالکل اس طریقے سے اب بریلوی مکتب فکر کے علماء کو بھی یہ دعوت ہے کہ ان کے بزرگ جو کچھ کر کے گئے ہیں اب ان پر بھی شعر بنے نا، ان کو بھی کہیں کہ ان کی بھی گستاخانہ عبارتیں ہیں، تو تب ہوگا کہ آپ پھر پتہ چلے گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نہیں۔ علماء کا نظریہ نمبر 8، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جال حق کتاب صفحہ 145، قادری پبلشرز لاہور سے جو شائع ہوئی، نور و بشر والی بحث والے چیپٹر میں لکھتے ہیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 کی تشریح کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ بے شک انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں، انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں، مرتبے میں نہیں، فضیلت میں نہیں، جنس میں انسان، باقی کسی بھی انسان کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ اس پہ اگر میں بولوں تو گھنٹوں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بخاری اور مسلم کی احادیث، آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو یا کوئی صحابی بھی ہو، کسی کے پسینے سے خوشبو نہیں آتی، یہ ہمارے پروفٹ کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، 360 ڈگری کا ویژن آپ کو نظر آتا تھا، یہاں پر آنکھ نہیں تھی، پیچھے نظر آتا تھا۔ اب دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے پیچھے بھی دیکھ سکے بغیر کسی انسٹرومنٹ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے انسان تھے، مرتبے کے اعتبار سے انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ تو اب وہ نور و بشر والے مسئلے میں بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں۔ آگے تشریح کرتے ہیں، ایک تشریح وہ ہے جو میں نے کی، وہ ہے صحیح تشریح، اب ان کی تشریح سنیں۔ اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے مت گھبراؤ، یعنی میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو، مجھ سے مت گھبراؤ، میری دعوت سنو، میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں۔ بالکل ٹھیک بات کہی، یہی اس سے مقصد تھا، لیکن آگے دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ جیسا کہ شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں جب شکاری نے کوئی جانور تتر یا بٹیر کو شکار کرنا ہوتا ہے تو اپنے منہ سے ویسی آواز نکالتا ہے تاکہ اس کو شکار کرنے کے لیے قریب کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قل انما انا بشر مثلکم کہہ کر کافروں کو اپنی طرف متوجہ کراتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر میں وہ آیت پڑھوں گا، وہی کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 48 اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 9۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب دیکھ تو صحیح تیرے بارے میں کیسی کیسی مثالیں یہ بیان کرتے ہیں۔ فلا فضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب ان کو کوئی راہ ہدایت نہیں ملنے والی، جو حضور کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو صحابہ کرام کے سامنے ہو سکتی تھی؟ والعیاذ باللہ تعالی۔